کل امریکہ اور اسرائیل کی بمباری کے دوران تہران میں ایران کے سپاہ بینک کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد ایرانی حکام نے خطے بھر میں امریکہ اور اسرائیل سے منسلک فائنینشیل سینٹرز اور بینکس پر حملوں کی دھمکی دے دی تھی۔ ایسے میں ایران کی جانب سے خطے بھر میں امریکہ اور اسرائیل سے منسلک فائنینشیل سینٹرز اور بینکس پر حملوں کی دھمکی کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں متعدد بین الاقوامی بینکس نے اپنی سروسز کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے سٹی بینک نے اعلان کیا ہے کہ وہ 12 مارچ سے 14 مارچ تک متحدہ عرب امارات میں اپنی زیادہ تر برانچز بند رکھے گا۔ بینک کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں جاری جنگ کے باعث احتیاطی اقدامات کے طور پر کیا گیا ہے اور بینک کے فائنینشیل سینٹرز بھی 3 دن تک بند رہیں گے، جبکہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک نے اپنے دبئی کے دفاتر سے اسٹاف کو نکالنے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بینک نے احتیاطی تدابیر کے طور پر گزشتہ ہفتے سے ہی ورک فرام ہوم کا انتظام کر دیا تھا اور اب اس کو مزید توسیع دے دی گئی ہے، جبکہ برطانیہ کے HSBC بینک نے قطر میں اپنی تمام برانچز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے اور بینک نے کسٹمرز کو جاری نوٹس میں کہا ہے کہ یہ اقدام عملے اور کسٹمرز کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی ایران کی جانب سے ڈرون حملہ کیا گیا ہے اور کویت کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کئی ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اور حملے کے نتیجے میں کچھ عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی ہے۔ ساتھ ہی کویت میں متعدد ایرانی ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیے جانے کے دوران ڈرونز کا ملبہ گرنے سے بجلی کی لائنیں متاثر ہو گئی ہیں اور کویت کی وزارت بجلی کے مطابق ڈرونز کا ملبہ گرنے سے بجلی کی 6 ٹرانسمیشن لائنیں عارضی طور پر بند ہو گئیں، تاہم اب صورتحال قابو میں ہے۔ کل رات کو بحرین میں ایک فیول اسٹوریج سائٹ پر حملے کے بعد آگ لگ گئی تھی۔ آج بحرین کی وزارت داخلہ نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں ایرانی حملے کے بعد فیول اسٹوریج فیسلٹی میں لگی بڑی آگ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس حملے اور آگ کے بعد بحرین کی وزارت داخلہ نے متاثرہ علاقے کے رہائشیوں کو گھروں میں رہنے اور کسی بھی وینٹیلیشن کے ذرائع کو بند رکھنے کی ہدایت کر دی ہے، تاہم اب صورتحال بہتر ہونے کے بعد انہوں نے یہ ہدایت واپس بھی لے لی ہے۔ اس ساری صورتحال میں بحرینی حکام نے آج ایران کے لیے جاسوسی کے الزام میں 4 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ آج سعودی عرب نے ایک بار پھر متعدد ایرانی ڈرونز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اور سعودی عرب کی وزارت دفاع کے مطابق شیبہ آئل فیلڈ کی طرف جانے والے مزید 2 ڈرونز کو روک کر تباہ کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری تیل کمپنی ارامکو کے مطابق شیبہ آئل فیلڈ روزانہ تقریباً 10 لاکھ بیرلز خام تیل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ سعودی حکام نے دارالحکومت ریاض کے سفارتی علاقے کی طرف جانے والے ایک ڈرون کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسی طرح قطری حکام نے بھی آج ایک ایرانی میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دوسری طرف آج ایران اور حزب اللہ نے مشترکہ طور پر اسرائیل کے اندر منظم حملے بھی کیے ہیں۔ ایران کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ڈرون حملوں کے ذریعے اسرائیل کے 2 فضائی اڈوں اور تل ابیب میں واقع شن بیت کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی حکام کے مطابق ان حملوں کے دوران گزشتہ 24 گھنٹوں میں 179 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر کی حالت بہتر ہے۔ حزب اللہ کی جانب سے اسرائیل کی طرف داغے گئے ایک راکٹ سے اسرائیلی شہر تل ابیب میں ایک گھر کو نقصان پہنچا ہے اور اس حملے کے بعد کی ایک ویڈیو میں اسرائیلی شہر میں پہنچنے والی تباہی کے مناظر دیکھے جا سکتے ہیں۔